و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے للملائکہ، فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب سجدے میں گر پڑے، سب سجدہ کیے سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ قال ارأیتک، تو شیطان نے، ابلیس نے کہا ارأیتک، مجھے یہ تو بتا کہ ھذا الذی کرمت علیہ، یہی وہ ہے کہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، بزرگی دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں ان سب کو پیس کے رکھ دوں گا، میں ان سب کو یعنی مکمل ان پر غلبہ حاصل کر لوں گا، الا قلیلا، سوائے تیرے تھوڑے بندوں کے۔ قال اذهب فمن تبعک، اس نے کہا جا، یعنی جو تجھے اس کا اختیار دیا جاتا ہے، جا، فمن تبعک منہم، ہاں جو تیری اتباع کریں گے ان میں سے، فإن جہنم، تو جہنم یقیناً، فإن جہنم جزاؤکم، تم سب کا مکمل حصہ ہوگا، یعنی تجھے تیری اتباع کرنے والوں کو جہنم کی سزا بھی دی جائے گی۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، ان میں سے جسے چاہے اپنی آواز کے ذریعے سے گمراہ کر دے۔ واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان پر اپنے سواروں کو، یعنی جو سواروں کو اور پیادہ، دو ہی عموماً حالتیں ہوتے ہیں، یا تو سوار ہوتا ہے کوئی بھی، یا تو پیدل چلتا ہے، پیدل چلنے والی جماعت کو، فوج کو یا سواروں کی جماعت کو ان پر کھینچ لا، یعنی ان جماعتوں کے ذریعے سے تو ان پر قابو پا لے۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کے اموال میں شریک ہو جا، ان کے اولاد میں شریک ہو جا۔ وعیدہم، اور انہیں وعدہ دے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان کو وعدہ نہیں دیتا مگر دھوکے کا، فریب کا۔ شیطان ان کو، جس کو اردو ماہر میں کہتے ہیں سبز باغ کے علاوہ شیطان نہیں بتا سکتا، دھوکہ دہی کے علاوہ کوئی اور وہ وعدہ، سچا وعدہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک، اس کے مقابلے میں یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو اس کے نرغے اور اس کے فریب سے بچے رہتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے کچھ ایسے ہیں کہ تیرا ان پر کچھ قابو نہیں ہوگا، تیرا ان پر کوئی زور نہیں ہوگا، تسلط نہیں ہوگا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، تمہارا رب، آپ کا رب کارساز ہونے کو کافی ہے کہ یعنی اللہ، تمہارا رب شیطان کے اغوا، شیطان کے اس سارے کے سارے یعنی جو بنی آدم کو پورے نرغے میں لینے اور ہتھ کنڈوں کی جو اس نے بات کی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت ہی کافی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ کا رب بطور وکیل کے، بطور حفاظت کرنے کے، کون وکیل، یعنی جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، شیطان نے جو حکم کی سرتابی کی، جو مخالفت کی، نافرمانی کی، تو اللہ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اگر ایک مرتبہ بھی اگر ذکر فرماتا تو اہل ایمان کے لیے کافی ہو جاتا کہ شیطان کی برائی و مذمت کے لیے، اس کے مردود ہونے کے ثبوت کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بتانے کے لیے، ملائکہ کی اطاعت کا جذبہ بتانے کے لیے، ملائکہ سرِ منہ احتراف، یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں وہ انحراف نہیں کرتے۔ شیطان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کی یعنی سراسر مخالفت کرتا ہے، کہ آدم جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل حکم کے سامنے سر تسلیم قم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اگر ایک مرتبہ بیان کرتا تو ان سارے حقائق کی اس بات کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تقریباً 7 مرتبہ ذکر فرمایا، مختلف مواقع پر، پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 16 پارے میں، یعنی اب یہ 15 یعنی پارہ چل رہا ہے، مختلف پاروں میں اس طرح اللہ نے 7 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ ذکر کی حکمت کیا ہے
ہو سکتا ہے خیال آئے واقعہ ہو گیا ختم ہو گیا، واقعے کے اندر عبرتیں ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کو گویا تسلی دینا مقصود ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے حبیب کے خلاف جب دشمن یعنی اپنا محاذ کھولتے ہیں اور آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے پہلے گزر چکا کہ جو شجر زقوم کے بارے میں انہوں نے جو اللہ نے اس کو فتنہ بنایا، اللہ کے حبیب کا معراج کا واقعہ، اور جو عمرے کے خواب کے سے متعلق جو واقعہ جو انہوں نے شک و شبہ پیدا کیا تھا کافروں نے جو معراج کے واقعے میں، یہ حقیقت میں یہ کس کے اتباع کرنے والے ہیں؟ یہ شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہر زمانے میں ہوا خیر و شر، دو طاقتیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ کس لیے پیدا فرمائی؟ کہ اللہ شر سے راضی نہیں ہے، اللہ صرف محض آزمائش کے لیے۔ آزمائش تو یہ ہے واقعی معراج، یہ اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں تو یعنی انسان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ یعنی کھرے کھوٹے میں تمیز ہو جائے، کون اللہ کے سچے ماننے والے ہیں، کون اللہ کے احکام میں تعویل کر کے اس کے احکام کو سے انحراف کرتے ہیں۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے وہ ہے کہ جو کسی قسم کے اللہ کے حکم میں کسی قسم کی یعنی وہ چو چرا نہیں کرتے، یعنی مطلب کہ سوال نہیں کرتے۔ شیطان کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کے اندر یعنی مثلا مختلف قسم کی تعویل کر کے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالتا ہے اور جہاں تک ہو سکے اس کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ تو چنانچہ اب حضرت آدم علیہ السلام جو یعنی ان کے اپنے مرتبے کے اعتبار سے جو یعنی لفظش کہی گئی، ورنہ یعنی بنی آدم کے اعتبار سے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا، انبیاء کرام گناہ سے معصوم ہیں، لیکن ان کے مرتبے کے اعتبار سے جو جسے قرآن کریم میں یعنی فاضل اللہم الشیطان، شیطان نے ان کو اپنے راستے سے پھسلا دیا، جس کو انگلش میں سلپ کہتے ہیں، لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے باوجود وہ اتنا روتے ہیں کہ بڑے بڑے گنہگار بھی اپنے گناہوں پر نہیں روتے، کہ کئی سال تک آنسو بہاتے ہیں۔ تو پشیمان ہونا یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا یہ کس کی فطرت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت ہے۔ تکبر و عناد و حسد یہ کس کی فطرت ہے؟ شیطان ہے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ موقع پر لکھتے ہیں کہ جس کے اندر پشیمانی ہوتی ہے، جس کو خدا کی بارگاہ میں بار بار رجوع ہونے کا جذبے کی توفیق ملتی ہے، گویا حضرت آدم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے۔ جو ہمیشہ حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تکبر، حسد، عناد وغیرہ ہر درمی پر قائم رہتا ہے اور شیطان کے متبعین میں ہے۔ اب قرآن کریم میں دونوں راستے بتائے گئے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ تو چنانچہ یہاں بتایا گیا یہ کفار و مشرکین جو اسلام کے خلاف، جو اللہ کے حبیب کے خلاف جو ہمیشہ مخالفت اتر آتے ہیں، یہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ تسلی دی جا رہی ہے کہ اے میرے پیارے نبی، یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، یہ شیطان کے متبعین ہے۔ ہر زمانے میں اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا انبیاء کی مخالفت کرنا اس کا سلسلہ یعنی یہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ یہاں تک کہ سارے انسانوں کی جو اصل جہاں جا کے رک جاتی ہے آدم علیہ السلام ہی سے قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب تو ساری کائنات کی اصل ہے، حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل ہے۔ تو انسان اللہ نے اعلان فرما دیا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، وہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یعنی مطلب ہے کہ سجدے سے مراد خالی جھکنا تھا، فلاں تھا۔ اگر سجدہ جس کو سجدہ کہا جاتا ہے مان لیا جائے تو یعنی مطلب کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی ایک سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ کسی کو رب مان کر یعنی رب کے برابر مان کر کیا جائے تو یقیناً مطلب یہ تو یقیناً وہ شرک ہوگا، لیکن رب کو جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ عبادت ہوا کرتا ہے، سجدہ تحیت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو سجدہ کا حکم دیا وہ سجدہ عبادت نہیں۔ کسی زمانے میں عبادت شرک ہے، کسی زمانے میں شرک جائز نہیں ہوا، نہ آدم علیہ السلام کے حق میں جائز ہوا، نہ یوسف علیہ السلام کے حق میں جائز ہوا۔ شرک کا یعنی قرآن نہیں حکم دیتا، نہ رب حکم دیتا ہے، بلکہ قرآن آیا ہے شرک کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے۔ اس لیے حضرت سورہ یوسف سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے قروا لہ سجدا، یہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ یعنی مطلب یہ کہ جو ستارے سجدہ کر رہے ہیں، شمس 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، شمس و قمر سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یعنی مطلب ایک آنکھوں سے دنیا نے دیکھ لیا، حقیقت میں جب آپ کی عظمت ثابت ہو جاتی ہے تو آپ کے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ
یہ بعض لوگوں نے یہ بھی تعویل کی حضرت آدم علیہ السلام گویا یعنی خانہ کعبہ کی طرح تھے، حقیقت میں سجدہ اللہ کو ہوا، تو یقیناً یعنی خانہ کعبہ اس میں کوئی یعنی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یعنی خانہ کعبہ کو نفس خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ محض ان کے عزت سے سلام کیا جاتا ہے، اعزاز و اکرام کے لیے، نعوذ باللہ عباد کے لیے نہیں، اعزاز و اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سجدے کا حکم دیا۔ تو چنانچہ جب اللہ ایک نہیں قرآن کریم کئی بار یہ بات بتائی گئی، تو اب رہا یہ کہ اب کوئی کسی کو سجدہ یہ سمجھ کر کہتا ہے کہ خدا کے برابر ہے تو یقیناً کافر ہو گیا اور مشرک ہو گیا۔ تو چنانچہ اب یہاں کوئی جہالت کی وجہ سے کسی بزرگ کو سجدہ کرتا ہے کہ محض عظمت والے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، تو یقیناً یہ عمل بھی کوئی جائز نہیں ہے، یہ عمل حرام ہوگا، لیکن اسے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا نہیں دے سکتا۔ اسے پوچھا جائے گا کہ تیری نیت کیا تھی، وہ کہے گا کہ میں ایک بزرگ سمجھ کر سجدہ کیا، میں ان کے بزرگ سمجھ کر میں ان کی خبر کو چوما، ان کو جھک گیا، تو یاد رکھیے تو یہ یعنی وہ اسے کافر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا اور مشرک کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ کوئی یہ سمجھ کر ان کو سجدہ کرے گا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، خدائی میں شریک ہے، یقیناً جاہل سے جاہل بھی کسی بزرگ کو وہ اللہ کے برابر قرار نہیں دے سکتا، اس لیے شرک و کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں اپنی جو جاہل قوم کو روکا جائے کہ ایسا کام نہ کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدے کا مطلب ہم سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں، سجدے کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر یعنی مطلب پیشانی یعنی ہاتھ اور پیشانی رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سجدہ ہے۔ یاد رکھیے یہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے کہ سجدے کے لیے نفس سجدے کی طرح یعنی جھک جانا یعنی مطلب پیشانی رکھ دینا، سجدے کی حیت ہی سجدے کے لیے کافی ہے۔ اس سجدے کی حیت ہی سجدے کی جو حیت ہوا کرتی ہے، جیسے اپنے گھٹنا ہاتھ پیشانی سب رکھ دی جاتی ہے، اس طرح کرنا خود سجدہ ہے۔ مزید یہ کہ اس کی فضیلت اور ثواب کو یعنی دوبالا دو چند کر دیتی ہے، کیا اس میں اللہ کی یعنی تسبیح بیان کرنا۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ نفس جو انداز ہے اس انداز سے یعنی مطلب یہ کہ یعنی کسی بھی نہ زندے کو نہ کسی مردے کو کرنا جائز ہے۔ تو اب رہا ہے یہ کہ اگر یعنی سجدے تعظیمی کو اگر آپ یعنی شرک قرار دیتے ہیں تو نعوذ باللہ کہنا لازم آئے گا کہ حضرت آدم کو علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا اور شرک تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا شرک تھا۔ ہاں اس امت میں سجدے تعظیمی حرام قرار دیا گیا، کیوں؟ یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ کے بھی بہتر جانتے کہ اس لیے قرار دیا گیا کہ پہلی امتوں میں انبیاء کی تعظیم کا جذبہ نہیں تھا، اور یہاں تعظیم کا عظمت کا معاملہ بہت عروج پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سجدہ تحیت جا کر کفر شرک میں تبدیل ہو جائے، اس لیے روک لگا دی گئی ہے۔ اس لیے یہاں روک لگا دی گئی کہ اندازہ لگائیے کہ وہاں ان بات پر انبیاء کی مخالف انبیاء کے سامنے جھکنے کی ان کے اندر کیفیت نہیں تھی، یہاں تو عظمت اور جذبے کا تو شباب پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ جانتا ہے اس امت کی کیفیت کو، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر اس سجدے کو، جس سجدے کو تحیت کہا جاتا ہے، اعزاز کے لیے کہا جاتا ہے، حرام قرار دیا گیا۔ لیکن جانور چرند پرند سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی شرک کریں گے، اس لیے حکم کے بعد بھی جانور چرند و پرند سجدہ کرتے رہے۔ شریعت کا یہ حکم یہ جانداروں کے لیے ہے، یہ بیانوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے نہیں ہے، اور ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انسان کافر ہو سکتا ہے لیکن پرندہ کافر نہیں ہوتا، انسان کافر ہو سکتا ہے پہاڑ کافر نہیں ہو سکتا، انسان کافر ہو سکتا ہے جانور کافر نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ احکام پر لاگو نہیں ہوں گے۔ وہاں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سجدہ اس امت میں تو حرام قرار دیا گیا، پھر وہ روایتیں کم کر صحیح ہوں گے جہاں جھاڑ بھی سجدہ کر رہا ہے، پرندے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ شریعت کیا کا یہ حکم مکلف یہ انسان ہے، نہ کہ حیوانات چرند پرند۔ اس لیے بہت سی روایتوں میں آپ کو ملیں گا کہ اللہ کے حبیب کہیں تشریف لے جاتے تو اونٹ سجدے میں گر گیا اور ڈالیاں سجدہ کرنے لگی، بہت سی ایسی روایتوں میں ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے اس اللہ کے اس حکم کے جواب میں نہ صرف حکم کی خلاف ورزی کی بلکہ بحث کر رہا ہے۔ بحث کرنا یہ یعنی مطلب یہ کہ شیطانی علامت ہے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، تو چنانچہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں ان کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کا لفظ کہہ کر اس نے یعنی گویا حقارت کی طرف اشارہ کیا۔ میں آگ سے پیدا کیا گیا، آگ میں طرف کے معنی بلند ہونا، ریزنگ کی کیفیت ہوا کرتی ہے، مٹی میں جھکنا، تو یہ سمجھا کہ جھکنا یہ برا ہے، بلند ہونا یہ اٹھنا اچھا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ مطلب یہ کہ اللہ کے پاس اللہ کو تواضع بہت پسند ہے، اللہ کے حکم کے سامنے یعنی بلند ہونا اٹھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آگ کے اٹھنے کو تو دیکھ لیا
آگ کے اٹھنے کو دیکھ لیا، مٹی کے جھکنے کو دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا اللہ کے پاس سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آگ ضرر پہنچاتی ہے اور مٹی نفع پہنچاتی ہے، کیوں؟ آگ میں کوئی چیز ڈال دو تو آگ تباہ کر دیتی ہے، مٹی میں کوئی چیز دفن کر دے تو اس کی حفاظت کرتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ مٹی کے اندر تواضع ہے اور آگ میں تکبر ہے، اس لیے تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مٹی کا نتیجہ کیا ہے، آگ کا نتیجہ کیا، یہ نہیں دیکھا، صرف یہ کہ ظاہر پر قیاس کر کے اس نے کہنے لگا کہ میں بلند ہوں۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا تو نے جس کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی کہہ کر اس نے حقارت سے کہا۔ تو یقیناً سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، یاد رکھیے، لیکن کوئی بشر کہہ کر یعنی انداز شیطان کا اختیار کرے گا تو وہ شیطان کا متبع ہے۔ بشر ضرور ہے لیکن خیر البشر ہے، وہ نورانی بشر ہے، بشر ضرور ہے۔ تو چنانچہ ایسا کلمہ یقیناً یہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، کوئی یہ نہیں کہیں گا کہ شیطان تو صحیح کہہ رہا تھا، شیطان جو کہہ رہا تھا وہ حقارت کے طور پر کہہ رہا تھا۔ تو چنانچہ بشر یہ جو کہہ رہے ہیں حقارت کے طور پر کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب۔ یقیناً بشر ہونے میں یعنی کوئی مسلمان شبہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اعلیٰ افضل البشر خیر البشر بنایا انبیاء کرام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال، اس نے کہا کہ مجھے بتا، اور اس کے بعد یعنی یہ بھی پوچھ رہا ہے، حجت کر رہا ہے، مجھے بتا کہ آخر کس لیے تو نے مجھے اس کو فضیلت دی ہے۔ قال ارایتک ھذا الذی کرم، یہی وہ ہے کہ جس کو تو نے اس پر مجھے بزرگی دی ہے، تو نے مجھ پر اس کو بزرگی کرمت علیہ، کرامت میں نے بزرگی کیے ہیں، کرمت علیہ۔ تو چنانچہ شیطان بھی یعنی گویا اعتراف کر رہا ہے کہ بزرگی دی ہے، ہاں یہ نہیں سمجھ سکا کہ بزرگی کی حکمتوں کو چوں چرا کرنے لگا۔ اس لیے یعنی مطلب یہ کہ یعنی امن و فلاح اس میں ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ اس کا رسول کہہ دے تو سامنے گردن جھکا دے، یہ نہیں کہے یہ کیوں حکم دیا گیا، اللہ نے یہ کیوں فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہی وہ ہے کہ جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے۔ تو اس کے بعد کہا لئن اکرتنی، یہ ہذا کے معنی یہ حقارت کے لیے کبھی یہ کہا جاتا ہے ارے یہ چیز ہے، تو اس طرح اس نے حقارت سے کہا لئن اکرتنی الی یوم القیامتی، اگر تو مجھے مہلت دے دے گا قیامت کے دن تک تو میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ احتناق کے معنی ہے جڑ پیڑ سے اکھاڑ دینا، تو جڑ پیڑ سے جو جس چیز کو اس کو اکھاڑا جاتا ہے جس کو قابو ہوتا ہے کسی چیز پر۔ اس لیے اس کے ترجمے میں دو قسم کے ترجمے کے، دو بھی صحیح ہے، ایک تو کہ میں ان کا مکمل قابو پا لوں گا ان کی ضروریت پر، دوسرا ترجمہ ہے کہ جڑ پیڑ۔ جڑ پیڑ تو حقیقی ترجمہ ہے کہ جڑ پیڑ سے کیوں کہ جو قابو پا سکتا ہے اسی کو وہی یعنی مطلب جڑ پیڑ سے اس کو اکھاڑ سکتا ہے، جس کو اب عام محاورے میں اس کے پیس کے رکھ دوں گا۔ ظاہر نہیں کرنا ضروریت الا قلیلا، مگر سوائے چند کے۔ اب بولیں گے شیطان پیس دینے کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو دو نے بزرگی دی ہے، جو خلیفہ بنایا ہے، تو یقیناً اب جو بزرگی کو بزرگی کے راستے سے ہٹا دینا گویا جڑ پیڑ سے اسے تباہ کر دینا ہے، جڑ پیڑ سے تباہ کر دینا، بزرگی کے راستے سے ہٹا دینا گویا جڑ پیڑ سے تباہ کر دینا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو انسان کو جو شرف اللہ نے عطا فرمایا، جو کرامت عطا فرمائی، وہ کرامت اور شرف اس کے اندر باقی رہنے نہیں دوں گا۔ انسان تو بظاہر رہے گا لیکن حیوانوں سے بدتر رہے گا، انسان تو رہے گا ایسی حالت بنا کر چھوڑ دوں گا جسے لوگ یعنی مطلب کہ حقیقت میں انسان نہیں کہیں گے، ظاہری طور پر ڈھانچے کے اعتبار سے تو انسان کہیں گے، لیکن ان کا معاملہ حیوانوں سے کہیں زیادہ بدتر ہوگا۔ خود اللہ نے فرمایا کہ چوپائے سے بدتر ہوگا، یہ حالت چھوڑ دوں گا۔ لیکن شیطان کو یہ بھی معلوم تھا کہ سارے کے سارے لوگ میرے نرغے میں نہیں آئے، چند اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے الا خلیلا، مگر تھوڑے۔ اب رہا یہ شیطان کہاں سے کہا کہ علم غیب دیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس نے قیاس کیا، کیوں کہ وہ حضرت بلکہ فرشتوں کا وہ قول بھی سن لیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد پیدا کریں گے؟ فرشتوں نے کیوں کہا تھا کہ اس کے اندر آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، یہ عجیب قسم کی مخلوق ہے، یہ مرکب ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا لیکن میں جو حکمتوں کو جانتا تو تم نہیں جانتے۔ تو شیطان نے یہ قیاس کیا کہ سب کے سب تو ایسا نہیں ہو سکتے، ہاں چند بندے ایسے ہوں گے جس پر قابو نہیں ہوں گا، یہی قیاس کرتے ہوئے کہا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ یہ تجھے مہلت دی جاتی ہے، کیوں؟ یہ ہماری آزمائش کے لیے دی گئی ہے کہ کون اللہ کے سچے اطاعت گزار ہے، کون اللہ کے نافرمان ہے۔ قال اللہ نے فرمایا فذهب جا، تجھے یعنی یہ رخصت دی جاتی ہے۔ ہاں یہ کیونکہ ایک ہی یعنی کسی مقام پر کسی یعنی بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کسی مقام پر کسی بات کی طرف یعنی مطلب ہے کہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اب رہا یہ اس نے قیامت کے دن کا لفظ اس لیے کہا تھا کہ تاکہ موت نہ آئے، تو چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ضرور دی جاتی ہے لیکن ایک مقررہ مدت تک، یعنی نفخہ اولیٰ کے ساتھ تو بھی مر جائے گا جیسا اور مر جائیں گے، اس لیے قیامت تک مہلت اگر مکمل دے دی جاتی تو پھر موت کا معاملہ نہیں ہوتا، جب نفخہ ثانیہ میں سب کے سب اٹھیں گے۔ تو چنانچہ اس لیے اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر یہ فرمایا انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک
یعنی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک، یعنی مقررہ وقت کیا ہے کہ مطلب یہ کہ دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے تک تجھے یعنی مہلت دی جاتی ہے کہ جب نفخ اولیٰ پھونکا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن طبیعہ کا، ہاں یہ بھی سن لے کہ تجھے اجازت دی جاتی ہے، کہ مطلب اجازت کون سی ہے؟ اجازت کرنے کی نہیں ہے، یہ تہدید کی ہے۔ تہدید کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دھمکی دینا، جیسے کہا جاتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانتے تو گڑھے میں گر جاؤ۔ آپ کہیں گے ارے حضرت خود حکم دیے گڑھے میں گر جاؤ، اس کی خود کا قصور، ارے گڑھے میں گر جاؤ ایک کلام کا انداز ہے، جب نہیں مانتے تو گویا تمہیں کہ گڑھے میں گر جاؤ، تباہ ہو جاؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بلا تشبیہ کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نہیں مطلب یہ کہ یعنی تو اپنی ضد پر اڑا رہے گا، تکبر اور اناد ہی کو اختیار کرتا رہے گا، تو اور تیری یعنی مطلب ہے کہ ماننے والوں کو سب کو بھرپور مکمل جہنم میں سزا دوں گا۔ فإن جہنم جزاؤکم، تم سب کی جزا ہوگی۔ کیسی جزا ہوگی؟ جزاء پوری تاکید کے ساتھ، کیونکہ پوری تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو اللہ نے اس سے بڑھ کر تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ میں بھی مکمل بھرپور، جو جتنا نہیں مطلب یہ کہ مخالفت کرے گا، تکبر و اناد پر قائم رہے گا، تیری اتباع کرے گا، ان سب کو بھرپور میں یعنی سزا دوں گا۔ اور اس کے بعد اور جو جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے اب دیکھا کہ حق قسم کی طاقت و سلطنت کا مالک تو وہی ہے، شیطان یعنی کبھی اللہ کو اس نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس نے کفر ضرور کیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی ہے۔ تو چنانچہ پتہ چلا کہ کفر کا طریقہ یہی نہیں کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے، کفر کے کئی راہیں ہیں، ان راہوں میں سے سب سے خطرناک راہ ہے کہ نبی کی توہین کرنا کفر کو پہنچا دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اس نے توہین کی، کافر ہو گیا، لیکن کبھی اس نے نہیں کہا کہ اللہ طاقت کا مالک نہیں، اللہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، اس نے نہیں کہا، تو کرنے والے ہی سے مہلت پوچھی جاتی ہے، یعنی اختیار یعنی وہی اللہ ہی کو اختیار والا سمجھتا ہے، پھر بھی کافر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمانیات میں جو باتیں جو اصولی سمجھی جاتی ہیں، اس میں ایک کا انکار ساری باتوں کا انکار ہے۔ تو چنانچہ نبی کا انکار گویا اللہ ہی کا انکار ہے، کتابوں کا انکار اللہ ہی کا انکار ہے، ملائکہ کا انکار اللہ ہی کا انکار ہے، تقدیر کا انکار اللہ ہی کا انکار ہے، کیونکہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا۔ اس کے بعد اب اس کے بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے قابو نہیں دے گا اس وقت تک میں کسی کا کچھ، میں تو بڑے ظالم میں کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ میں تباہ کر کے رکھ دوں گا، میں ان کو یعنی جڑ پیڑ سے اکھاڑ دوں گا، لیکن اس کی طاقت دیے بغیر میں کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس کے بعد اللہ نے جو اس کو اختیار دیے اس کا ذکر اس آیت میں ہوتا ہے کہ چنانچہ عام طور پر شیطان کے مختلف قسم کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، جو فریب کاریاں ہوتے ہیں جو تباہ کرنے کے لیے، تقریباً ان سارے ہتھ کنڈوں کو اس آیت کریمہ میں جو بنی آدم کو تباہ کرتا ہے جمع کر دیا گیا۔ تقریباً اسے یعنی مطلب یہ کہ ہم اس کو تقسیم کریں گے تو 4 قسم کے ہتھ کنڈے اس کے اندر شیطان کے بتائے گئے جو بنی آدم کو یعنی ہلاک و تباہ کرنے کے لیے وہ اختیار کرتا ہے۔ واستفزز من استطاعت منهم بصوتک، تو اللہ نے فرمایا کہ استفزاز کے معنی ہے عربی میں کسی کو ہلکا پھلکا سمجھ کر اس کو راستے سے ہٹا دینا، گرا دینا، مرادی معنی ہے بہکا دینا۔ واستفزز من استطاعت منهم بصوتک، ان میں سے جس پر تو قابو پا سکتا ہے، سب کو نہیں فرمایا جس پہ تو قابو پا سکتا ہے، تو قابو یعنی کس پہ پائے گا؟ جو یعنی مطلب ہے کہ اللہ والوں کے راستے پر نہیں چلیں گے، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر نہیں چلیں گے، عباد صالحین کے دامن کو نہیں تھاپیں گے، وہ آسانی سے وہ ان کو یعنی مطلب ایک ہلکا پھلکا سمجھے گا اور راستے سے ہٹا دے گا۔ جو جن پر تیرا قابو ہو سکتا ہے ان کو راستے سے ہٹا دے، بہکا دے، کس چیز کے ذریعے؟ بصوتی کا، اپنی آواز کے ذریعے۔ یہ پہلا ہتھ کنڈا اس کا، پہلا یعنی مطلب دام فریب میں ڈالنے اور تباہ کرنے، گمراہ کرنے کا۔ واجلب علیہم بخیلک، دوسرا ان پر اگر ہو سکتا ہے بس چل سکتا ہے ان کو قابو میں لانے کے لیے اپنی جو جماعت، شیطان کی پوری جماعت ہے، ابلیس کی پوری مکمل جماعت ہے، بخیلک، اپنے گھوڑے اور پیادہ پیدل چلنے والے ان سب سواروں کو لا کر ان پر غلبہ پا لے۔ واجلب بخیلک ورجلک، رجلک یعنی پیدل چلنے والے۔ اور تیسرا ہتھ کنڈا وشارک فی الاموال، ان کے اموال میں شریک ہو جا، بلا اولاد میں شریک ہو جا۔ چاہتا یہ کہ ان کو وعدے دلا، سخت باغ دلا، ارے زندگی یعنی مطلب یہ کہ مزے اڑانے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے ہے، سب آخرت واخرت کچھ نہیں، سب نہیں۔ ہاں اگر مان بھی لیا جائے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، ابھی شباب کا زمانہ ہے، ابھی بہت کچھ عبادت کرنے کے لیے، یہاں تک کی بات کا وقت نہیں آتا، دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو چنانچہ اس طرح مختلف انداز سے یا کوئی خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو خرچ ایسے ہی کرتے رہیں گے تم اللہ کے نام پہ کہہ کر تو تم فقیر ہو جاؤ گے، پھر تمہیں خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو مختلف انداز سے پورے کے پورے جتنے یعنی مطلب غلط وعدے جس انداز سے بھی مطلب یہ کہ وہ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، یعنی کس سے کہ
آخرت سے دوری اختیار کرے، دنیا کو اختیار کرے، دنیا کی فریب کاریوں میں الجھ کر رہ جائے، وعیدہم، اور ان کو وعدے دلا، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما دیا کہ وہ شیطان کا وعدہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں 4 ہتھ کنڈے بیان کیے گئے۔ اب رہا یہاں دیکھیے قرآن کا معجزہ، قرآن کا معجزہ دیکھیے۔ معجزہ کا مطلب ہے کہ جو آگے چل کے ہونے والا تھا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، یعنی مطلب ہے کہ انسان ظاہری طور پر نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یعنی یہ سب سے بڑا یعنی مطلب ہے کہ شیطان کا آلہ ہے، لیکن اب اس کا سمجھنا، اس لیے اللہ نے فرمایا ایک مقام پر ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، خود ان کی ذاتوں میں انہیں یقین ہو جائے گا کہ حق ہے۔ ہر زمانے میں قرآن کریم کی عظمت اور کھلتے چلے جاتی ہے۔ تو چنانچہ یعنی ایک مقام پر فرمایا کہ تم ان کی خبروں کو ایک وقت کے بعد جان لیں گے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، قرآن کی خبروں کو یعنی مطلب اس کی اور حقیقت تم پر آشکار ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ بات اور ہے، اتنی آشکار ہونے کے باوجود بھی ہمارے ایمان کے اندر اتنی پختگی نہیں ہے وہ کیفیت جو ہمارے سالف صالحین کے اندر تھی، جو پختگی۔ تو چنانچہ اگر کوئی غور و خوض سے کام لے تو اس کی ایمان کی پختگی کے کئی اللہ نے موقع فراہم کیا۔ اب رہا یہ کہ آواز کے اکثر تفاسیر آپ کو ملیں گے، کہاں یعنی اکثر ملیں گے، گانے بجانے، یہ کئی تفاسیر کیے گئے، ان میں مشہور تفسیر گانے بجانے وغیرہ کیا ہے، شیطان کی آواز ہے، اس کے ذریعے سے بنی آدم کو تباہ کرنے کا ایک اسے آلہ دیا گیا، ذریعہ دیا گیا۔ دجالی بجائے گا کہ باجے وغیرہ بجائے گا کہ جو اس کے دل دادا ہوں گے اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو چنانچہ مشہور و معروف تفاسیر میں آپ کو ملے گا۔ لیکن آج کل کی اس ماڈرن دنیا جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، جو مادیت یعنی جس پر کا غلبہ ہے، روحانیت ختم ہوتے جا رہی ہے، ایسے عالم میں اس آیت کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ آج سارے عالم میں سب سے بڑا شیطان کا ہتھ کنڈا جو ساری کے ساری بنی آدم کو، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے طریقوں سے اگر وہ 20-30% یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس ہتھ کنڈے کے ذریعے سے وہ تقریباً دنیا کے 70-80% بنی آدم کو آسانی سے تباہ کر رہا ہے۔ وہ کون سا ہتھ کنڈا؟ اپنی آواز کیا ہے؟ ارے ایک زمانے تک تو صرف گانے بجانے تھے، آج جتنے فحش فلمیں، ویڈیو، CDs وغیرہ یہ جتنے ہیں، یہ آواز ہی کے ذریعے سے آج ساری دنیا۔ ایک وقت تھا کہ ایک آواز کو سننے کے لیے جانا پڑتا تھا، آج ہر گھر میں یہ فحش آوازیں، یعنی اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ ہر جگہ استثناء ہے، اللہ نے یہی فرمایا رہے بندے ہیں کہ چند گھروں کے علاوہ، کہ چند یعنی مسلمانوں کے علاوہ آج تقریباً نسل انسانی اسی آواز کے ذریعے سے شیطان تباہ کر رہا ہے۔ کون سی آواز؟ فحش گانے وغیرہ، بری فلمیں، بری چیزیں جو یعنی مطلب ہے کہ کانوں میں جا رہی ہے۔ تو چنانچہ بصوتک کو سمجھنا آج کی دنیا میں بہت آسان ہو گیا کہ آج تقریباً دنیا کا حصہ اسی کے ذریعے سے تباہ ہو رہا ہے، بصوتک، اس آواز کے ذریعے سے۔ وہ اجلب، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز دل میں بھری جاتی ہے وہی چیز آگے چل کے جو بچوں کے دلوں میں، آج بچے اسی پر پروان چڑھتے ہیں، بچوں کو جتنے گانے یاد ہیں اتنے قرآن کے سورے یاد نہیں ہیں۔ تو یقیناً جو یعنی محاورہ ہے، جو بھرو گے وہی نکلے گا، برتن سے وہی نکلے گا جو برتن میں ڈالا جائے گا، جو برتن میں ڈالا جائے گا۔ بچپن ہی سے جو چیزیں ڈالی جائے گی، بڑے ہونے کے بعد اور کوئی چیز نکلنے کی امید نہیں رہیں گی۔ آپ پیریں گے اب نیمو کے بیج اور امید کریں گے میٹھے میٹھے آم لگ جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے پیرا بھی نیمو کے بیج تو کھٹے کھٹے نیمبو ہی لگنے والے ہیں، آپ پیریں گے اس کے اندر آم کے بیج تو آم ہی پیدا ہونے والا ہے۔ تو چنانچہ بصوتک واجلب علیہم، اور اس کے بعد اس کا دوسرا ہتھ کنڈا کہ مختلف طریقے سے اپنے وہ جماعتوں کو بھیج دیتا ہے، ورغلاتا ہے اسلام کے خلاف۔ جیسے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا شیاطین کے ٹکڑیاں پورے کے پورے پھیلا دیتا ہے اور شام میں ان کا جائزہ لیتا ہے، پوچھتا تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ تو چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے یعنی مطلب کاروائیوں کو کہتا ہے، کسی کو میں نے مطلب ہے کہ آپس میں لڑا دیا، کسی کو یعنی جھوٹ کہنے لگایا، کسی کو غیبت کرنے لگایا، کسی میں کچھ نہ کچھ۔ لیکن سب سے زیادہ جو بڑا یعنی ایسا کام جس سے جو سب سے زیادہ بڑا فتنے کا کام، اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کسی طالب علم کو اگر دینی تعلیم سے روک دیتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، تو نے بڑا کام کیا، کیونکہ اگر یہ سدھر جائے تو ایک نہیں سدھرے گا، ایک بڑی قوم سدھر جائے گی۔ اور اگر کوئی میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، آج کل 1-2 دن کے اندر خود میں نے دیکھا کہ کئی ایسے واقعات جو آدمی دیکھتا ہے یہی ہو رہا ہے کہ طلاق مطلب ہے کہ خلا یہی چل رہا ہے پورا ساری دنیا میں، لڑائیاں جھگڑا عام ہوتے جا رہی ہیں۔ تو چنانچہ سے گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں 2 آدمی لڑ لیتے، یہ لڑائی دونوں میں ہوتی ہے، لیکن جب میاں بیوی میں لڑائی طلاق ہو جاتی ہے صرف دونوں میں نہیں ہوتی، پوری دونوں خاندانوں میں جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو سب سے زیادہ فتنے کا باعث ہوتا ہے اس سے خش ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے پیادہ اپنے سواروں کو پورے کے پورے ان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر۔ آپ بولیں گے کہ اب اس کے اندر کیونکہ جامع طور پر اس کے سارے ہتھ کنڈے
بیٹھ کے جا رہے ہیں تو کبھی کچھ استعمال کرتا ہے کبھی کچھ. تو ٹھیک ہے یہ پیدل سوار تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ پیدل کیا ہے؟ تو چنانچہ بعض مفسرین نے یہ بھی اشارہ کیا اس کے جاسوس ہے. عام طور پر یعنی جاسوسوں کی حالت یعنی مطلب کہ سوار عالی شان انداز نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں میں عام انداز سے پھرتے ہیں, لہذا ہر زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور بڑے بڑے فاتحین کے زمانے میں اور عورتوں کے ذریعے سے مختلف مال کے ذریعے سے انہیں اپنے ہٹانے کے ذریعے سے مختلف شیطان نے ہتھیار گنڈے اختیار کیے. لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ تو قائم رہے, لیکن جن کے اندر اخلاص نہیں تھا, محض یعنی نام آوری کے لیے انہیں مطلب مسلمان تو تھے لیکن نام آوری کے لیے فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے, وہ پھسل گئے کسی یعنی فوجوں سے. کن کی فوجوں سے؟ شیطانی فوجوں سے. جو مسلمان فاتحین یعنی مطلب یہ کہ اسلام کے لیے نہیں اپنی خواہش نفس کے لیے جو انہوں نے فتح کیا, یقیناً شیطان تو ان کو بہکا سکا, لیکن سلطان صلاح الدین غالب بن ولید رضی اللہ جیسے ان کے نقش قدم پر چلنے والے فاتحین کہ شیطان کی یہ ایک فوج اور شیطان کے پیادہ پا جماعتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی. اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کے مال اولاد میں شریک ہو جا. یہ تو یہ تیسرا جو ہتھ کنڈا بتایا گیا کہ جو بھی شریعت کے خلاف اگر کا مطلب راستے کو اختیار کرتا ہے کہ مال میں کیسے شریک ہو جا, کہ مال تو کما رہا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت میں, لیکن خرچ کہاں کر رہا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں, شیطان کی مرضی کے مطابق. ہر ناجائز یعنی راہ میں مال خرچ کرنا یہ شیطان کی مرضی کے مطابق ہے, ہر جائز راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. لہذا یعنی ان کے مال میں شریک ہو جا. ہر قسم کی ناجائز کمائی یہ بھی شیطان یعنی گویا مال میں شریک ہونے کی طرح ہے کہ کمائی تو جائز ہے, کمائی تو بڑی محنت سے, خرچ کہاں کی گئی؟ خرچ ناجائز یعنی جگہ میں کی گئی. یہ بھی یعنی اس آیت کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے, جائز کمائی ناجائز چیز میں خرچ کرنا, یہ ہے کہ یعنی مطلب ناجائز طریقے سے کمائی حاصل کرنا. اولاد میں کیسے شریک ہو جا؟ آج پوری ساری یورپین دنیا کی پھیلائی ہوئی یعنی مطلب ہے کہ جو فحش اور یعنی مطلب ہے کہ جو برائیاں, ناجائز اولاد یعنی غیر غلط طریقے جو یعنی نکاح کے علاوہ یہ سارے کے سارے اولاد میں شریک ہونے کے طریقے ہیں. اولاد میں شریک ہونے کا ایک اور ایک طریقہ یہ ہے, روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے پاس یعنی جاتا ہے اور یہ اللہ کی پناہ کو طلب نہیں کرتا شیطان سے, یہ دعا نہیں پڑھتا اللہم جنبنا الشیطان اور جنب الشیطان ما رزقتنا, تو شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کی اولاد میں اب یقیناً اس یعنی اللہ کی پناہ اگر حاصل نہ کرے, جو اولاد ہوگی اس میں شیطان کا اثر ضرور ہوگا. تو شیطان مختلف طریقے سے, اس لیے بتایا گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ بسم اللہ کہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں تو شیطان تو پورا وعدہ لے کر آیا ہے کہ مال میں بھی شریک ہو جائیں گا, اولاد میں بھی شریک ہو جائیں گا. اس لیے ہر وہ مقام کے جہاں اللہ کے حبیب نے متنبہ کیا ہے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے مال میں شریک نہ ہو, ہمارے گھروں میں شریک نہ ہو, ہماری اولاد میں شریک نہ ہو. ہر اس طریقے کو اختیار کرے جس طریقے کو اللہ کے حبیب نے شیطان سے بچنے کے لیے یعنی اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے جو طریقے بتائے ان طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا کہ جو شریعت یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ طریقے پھیلے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ تو شیطان کا کام ہے کہ وعدے دلانا, پر فریب ان کو اپنی طرف مائل کرنا. تو شیطان یعنی اس لیے بتایا گیا انسان کے اندر بعض وقت یعنی کوئی چیز کام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ناجائز, لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے اندر شیطان کے بہکے میں آ جاتا ہے. اب دونوں کے درمیان ہوتا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے, جائز ہے ناجائز ہے. لیکن جس کی تربیت یعنی صحیح ہوتی ہے, جو شریعت جس اللہ خوف خدا جس کے دل کے اندر رہتا ہے, وہ کس کی آواز پر لبیک کہتا ہے؟ ایک فرشتے کو پیدا کیا گیا انسان کے ساتھ, ایک یعنی شیطان کو پیدا کیا گیا, تو وہ فرشتے کی آواز پر لبیک کہتا ہے. اور جس کے طبیعت میں برائی, جس کی طبیعت جو جسے خیر کی توفیق جسے نہیں دی گئی, تو یقیناً وہ شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے. تو جناب جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان جب سب سے پہلے اللہ کی بات کرتا ہے, نہ نماز نہ کچھ, بلکہ صرف دنیا داری کے لیے نکلتا ہے, تو شیطان بھی یعنی دروازے پر ہوتا ہے, فرشتہ بھی دروازے پر ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. جو یعنی مطلب ہے کہ دنیا ہی کے لیے اٹھتا ہے, اللہ کے نہ روز نہ اٹھ رہا ہے, نہ اللہ کا خیال ہے, نہ نماز کا خیال ہے, تو شیطان اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. تو یقیناً جب شیطان کے ساتھ میں اس کی زندگی گزرے گی تو کیوں کر یعنی مطلب ہے کہ خیر و برکت آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ صاف فرما دیا امن یاشو عن ذکر الرحمانی, جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے, لفظی معنی تو اندھا ہو جاتا ہے, تو یقیناً نقیض لہو شیطانا, ہم اس پہ ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں. جو اللہ کے ذکر سے جو اللہ کو مکمل بھول جائے یقیناً شیطان اس کا ساتھ ہو جاتا ہے, فہو لہو قرین, اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب ساتھی بن جاتا ہے تو لاکھ سمجھائے
تو اب اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھانے کی وجہ کیوں مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل میں سیاہی آ چکی ہے اور شیطان ان کا دوست ہو چکا. ہاں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جائے, اللہ اسے توفیق خیر دے دے, تو پھر اس کہیں جا کر وہ شیطان کے اس خطرناک مطلب ہے کہ نرغے سے وہ نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں سے اللہ مستثنی قرار دے رہا ہے کہ کون, جو اللہ کے مخلص بندے ہیں. ان عبادی, یا یہ شرافت کے لیے, تعظیم کے لیے. کیوں؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اور وضاحت کے ساتھ فرمایا عبادی سے مانا سارے بندے نہیں ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا, خود شیطان نے کہا اللہ عبادت میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں سوائے تیرے مخلص بندوں کے, میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو چنانچہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے جو خاص بندے ہیں, جو بندگی جس میں ابدیت کی کیفیت پائی جاتی ہے, تو تیرا ان پر کوئی قابو نہیں ہے. اللہ تمہارا رب ہی یعنی کارسازی کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ ہی یعنی شیطان کے فریب, شیطان کے دھوکے سے, شیطان کے وسوسے سے, شیطان کے نغے سے اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو چنانچہ یہاں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ یعنی مکمل طور پر اللہ نے اعلان فرمایا شیطان کا بھی یہ وعدہ ہے میں سب کو مطلب گمراہ کر سکوں گا سوائے مخلص بندے کے. مخلص بندے اللہ کے کون ہوا کرتے ہیں؟ نیک بندے. تو یقیناً جو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے کہ جب تک ہم ان کے دامن کو نہیں تھاپیں گے, ان کے طریقے اختیار نہیں کریں گے, ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے, تو ہم شیطان کے نغے سے نہیں بچتے. ایک مرتبہ میں نے مثال بھی عرض کی, مثال کے طور پر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے شیطان کس طرح ڈرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال طور پہ ایک شخص دبلا پتلا کمزور ہے, کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا, اگر کوئی دھمکی دے دے, لیکن وہ پوری یعنی مطلب ہے کہ طاقت کے ساتھ چل رہا ہے. کس لیے چل رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ فلاں جو پہلوان ہے بلا طاقت اس کا دوست ہے. بتایا گیا ہے کہ اس کا دوست ہے, اس کی یعنی مطلب حفاظت اس کے ساتھ ہے. تو اب یہ مطلب ہے کہ باوجود طاقت نہیں ہے, یہ پورے طاقت کے ساتھ چل رہا ہے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. ہم کمزور ہے, ہم اس نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم یہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو ایسی طاقت ہمیں مل جاتی ہے کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے ہمیں نیکیوں پر آمدہ کرنے کی طاقت دینا اور گناہوں سے بچانے کی قوت یہ اللہ ہی سے مل سکتی ہے, تو یقینا اللہ نے ہمیں ایک عظیم ہتھیار ہمیں عطا فرمایا. تو اب یہاں یہ بتایا گیا کہ جس طرح یعنی مطلب یہ کہ ایک پہلوان کے تحت اگر کوئی آ جائے تو اسے قسم کی قوت مل جاتی ہے, اسی طرح اگر کوئی اللہ والے سے وابستہ ہو جاتا تو شیطان نہ صرف اللہ والے سے ڈرتا ہے بلکہ اللہ والوں کے سچے غلاموں سے بھی ڈرتا ہے. تو چنانچہ کہ شیطان کتنا ڈرتا ہے اللہ والوں سے, اس کی مثال تو پہلے تو یہ بات ثابت ہو جائے, پہلے تو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کی فرمایا. اب ان کی نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی کیفیت ملتی ہے. اے عمر, جس راستے تم چلتے ہیں وہاں شیطان راستہ بدل دیتا ہے, اس راستے پر شیطان نہیں آتا. کئی بزرگان دین کے واقعات ہے کہ شیطان جن سے ڈرتا ہے. حضرت ابو سعید کس سے ڈرتا ہے؟ شیطان یعنی بڑے طاقتور ہونے کی وجہ سے نہیں ڈرتا, جو ان کے دل میں محبت الہی, محبت رسول کی جو شعلے, جو عشق, جو چنگاریوں سے ڈرتا ہے. حضرت ابو سعید ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, خواب میں شیطان کو دیکھتے ہیں ڈنڈا لے کر مارتے ہیں کہ فرمایا ابو سعید یہ ڈنڈا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں تو پھر کیا چیز تجھے نہیں جلا سکتی ہے؟ فرمایا کہ عارف کے دل, عارف یعنی جو مطلب اللہ کے ولی کے دل سے جو محبت کی شعائیں نکلتی ہیں وہ شعائیں مجھے جلاتی ہے, جلانے والی کوئی چیز ہے. اس لیے بتایا گیا کہ دجال ایک ایسی طاقت ہے کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا, کہ امریکہ کے کوئی یعنی مطلب کہ اسے بم بھی ختم نہیں کر سکتے. اس لیے دجال جب دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی تو اس لیے اللہ کس کو بھیجے گا کہ اللہ اپنے نبی کو بھیجے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد جو بتایا گیا قیامت جو آنے کا, کہ ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ کہ دجال کو ختم کرنا. تو دجال کیسے ختم ہوں گا؟ یہ ظاہری آلات سے ختم نہیں ہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں سے بتایا گیا کہ کافر ختم ہوں گے, تب مطلب ہے کہ یقیناً دجال بھی ختم ہوگا. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ تقوی کو اختیار کرو, لیکن ایک گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ تم تقوی پر قائم رہیں گے. تقوی پر قائم ہونے کی یعنی مطلب ہے کہ ضمانت کب ملتی ہے؟ جب کہ متقین کے ساتھ تم ہو جاؤ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم قائم رہیں گے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو میں سارے کے سارے فرائض واجبات سب کچھ آ گیا, تقوی میں سب کچھ آ گیا, لیکن مزید حکم دے رہا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ تقوی پر استقامت کب ملے گی؟ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ, کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ.
جاؤ تو یقیناً یعنی تم اپنی ایمان کو صحیح سلامت رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفا بربک وکیلا، اللہ ہی آپ کا رب ہی یعنی مطلب کافی ہے، یعنی اس دشمن جو کون سا دشمن، جو انسان کا سب سے کھلا دشمن ہے، اس دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ ہی کارساز، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اس کا وکیل ہے۔ وکیل وکفا بربک وکیلا، کس کا وکیل؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو مطلب ہے کہ اللہ ہی اس کے شر کو دفع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے لہذا اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے بغیر ہم یعنی شیطان کے اس فریبیوں، شیطان کے دھوکوں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہر مرتبہ صبح سے شام تک یعنی بیت الخلاء جا رہے ہیں تو ہم وہاں جانے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کی پہلی رکعت میں حکم دیا گیا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھے؟ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ یعنی مطلب تعوذ پڑھے، اس کا تسمیہ پڑھے۔ تو چنانچہ یقیناً جو انسان صبح سے شام تک اس پر عمل کرے گا تو یہ جو اس میں شیطان جو پورے کا پورا یعنی مطلب ہے کہ جسے یعنی یہ پوڑ دیا گیا، تو اب یقیناً اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا، لیکن یہ پاور شیطان ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتا جو میرے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، اگر ہم اللہ کے حقیقی بندے بن جائے، بندے تو ہے حقیقی بندے بن جائے، مخلص بندے بن جائے، یقین اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری شامل ہاں رہے گی، اللہ ہمارا وکیل ہو جائے گا، اللہ ہمارا ناصر ہو جائے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نفس کی وجہ شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری باتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین جیسا جذبہ یسار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔